اسی ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، پھر اس کو طرح طرح سے سجایا، انسانوں کو بنایا اور ان کو ہزارہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے تشریف لاتے ہی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کریں، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، خوب تلاوت قرآن اور درود پاک کی کثرت کریں، خوب ذکر رحمان کی محفلیں سجائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے میلاد منائیں۔ یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو 2 کاموں سے منع کیا گیا۔ اب توجہ دیتے جائیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے تو بیڑے پار ہوں گے۔ تو 2 کاموں سے بنی اسرائیل کو روکا گیا، منع کیا گیا۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یعنی ایک ہے حق بات اور دوسری ہے باطل بات، ان دونوں کی آپس میں ملاوٹ نہ کیا کرو۔ اور دوسری بات کا جو حکم فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ بنی اسرائیل حق کو جانتے پہچانتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے چھپایا بھی مت کرو، یہ فرمایا گیا ان سے، بلکہ حق کا ہمیشہ چرچا ہی کرتے رہا کرو۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پہلی بڑی آسمانی کتاب یعنی توریت شریف میں رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور نشانیوں کو کھول کر بیان کیا، کھول کر کے بیان فرمایا۔ اب ہوتا یوں کہ بنی اسرائیل سے جب لوگ پوچھتے کہ تم اہل کتاب ہو، بتاؤ کیا توریت شریف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تمہاری کتاب میں موجود ہیں؟ کیا توریت شریف کے مطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں؟ اس موقع پر بنی اسرائیل 2 طرح کی ڈنڈیاں مارتے تھے، یعنی دھوکہ دیتے تھے قوم کو، ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جو اوصاف و کمالات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان میں اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھ دیتے اور کہتے دیکھو توریت شریف میں تو یہ نشانیاں ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں پائی جاتی۔
یوں یہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے. دوسری ہیرا پھیری یہ کرتے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف کو سرے سے چھپا ہی لیتے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے. اس پر اللہ پاک نے انہیں تنبیہ فرمائی. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں. اے بنی اسرائیل، تم سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاؤ گے نہیں بلکہ کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اب تم نے اسے چھپانا شروع کر دیا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. آیت کریمہ میں تو 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا ہے. اس جگہ حق سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں نعت مصطفیٰ، یعنی اس جگہ حق سے حضور جانے کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مراد ہے، آپ کی تعریف مراد ہے. کون سی نعت؟ جو تورات شریف میں بیان ہوئی تھی. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اے تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے تورات شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل و کمالات، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے چہرے کا ذکر اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر کیا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مہر نبوت کا ذکر، آپ کی چال مبارک کا ذکر، آپ کے انداز گفتگو کا ذکر، آپ کے شہر کا ذکر، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کی ہجرت کا ذکر، آپ کی دنیا میں آنے کا ذکر، آپ کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. گویا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں اور اوصاف کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا اور بتا دیا اے اہل کتاب، اے اہل تورات، اب تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے محبوب کی نعتوں میں نہ تو اپنی طرف سے ملاوٹ کرو اور نہ ہمارے محبوب کی نعتیں چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کا چرچا کرو، آپ کی سیرت کا چرچا کرو، آپ کی آمد کا چرچا کرو، آپ کی تعریف و توصیف کا چرچا کرو. یہ حکم ارشاد فرمایا گیا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں، آپ کے اوصاف و کمالات کا چرچا کرنا رب کائنات کو پسند ہے. اس سے اندازہ لگائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اوصاف مصطفیٰ کا خوب چرچا کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں میلاد منا کر، نعتیں پڑھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجا کر، نعتیں پڑھتے ہیں جھنڈے اٹھا کر، جلوس میں شرکت فرما کر، خوب جھوم جھوم کر آپ کی آمد کا چرچا کرتے اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی سعادت پاتے ہیں. عاشقوں کا کردار یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں ان کا انداز کیسا ہوتا ہے. یہاں یہ
کمال کی بات ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کو، آپ کے اوصاف و کمالات کو، آپ کی شان و عظمت کے بیان کو حق فرمایا ہے، حق فرمایا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ حق کیا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے 12-13 سورہ رعد میں حق اور باطل کا فرق سمجھایا، ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جب زور کی بارش برستی ہے، پانی زمین پر بہنے لگتا ہے، اس وقت پانی کے اوپر کچھ جھاگ آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر جو پانی ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اسے زمین چوس لیتی ہے، بادلوں کی صورت میں ہوا پر سوار کر دیا جاتا ہے، گلیشیئر بنا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے، یہ مٹتا نہیں۔ فرمایا یہی حق اور باطل کی مثال ہے، باطل چاہے کچھ دیر کے لیے چھایا جائے آخر ختم ہو ہی جاتا ہے، اور حق کی یہ شان ہے کہ اسے جتنا چھپاؤ اتنا نکھر کر سامنے آتا ہے، جتنا حق کو چھپایا جائے اتنا حق ظاہر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، نکھرتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ایک طرف مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ حق کبھی چھپتا نہیں، حق کبھی دبتا نہیں، حق کبھی مٹتا نہیں، دوسری طرف نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوصاف مصطفیٰ کو، کمالات مصطفیٰ کو حق فرمایا جا رہا ہے۔ ان دونوں کو ملاؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی کہ نعت مصطفیٰ حق ہے، یہ کبھی مٹ تو نہیں سکتا، اوصاف مصطفیٰ حق ہے، یہ کبھی چھپ نہیں سکتے، کمالات مصطفیٰ حق ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ زمانہ گواہ ہے، ابو جہل سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آئے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کی، ذکر مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل کمالات مصطفیٰ پر بدعات کے فتوے بھی لگے، بڑی بڑی طاقتیں زور لگاتی ہیں کہ کہیں کسی طرح ذکر مصطفیٰ کم ہو جائے، کسی طرح محبت مصطفیٰ کم ہو جائے، مگر رب رحمان کا فضل ہے 1450 سال ہونے کو ہے، ذکر مصطفیٰ نہ کبھی کم ہوا ہے اور نہ کبھی کم ہوگا، نہ کبھی کم ہوا ہے اور نہ کبھی کم ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نا گن والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں نا گن والا تیرا، فرش والے تیری شان، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا
کے یوں عرض کرتا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکی آنکھاں ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکی آنکھاں ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو رب رحمان کا فضل ہے، 1450 سال ہونے کو ہیں، ذکر مصطفیٰ نہ کبھی کم ہوا ہے نہ قیامت تک کم ہوگا۔ الحمدللہ یہ ذکر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو ایسا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اسلام سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفر اللہ نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے توریت شریف کھولی، اس کی تلاوت کرنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ توریت شریف میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نام 4 جگہ پر لکھا ہوا، 4 جگہ پر لکھا ہوا۔ اس کو اس پیارے نام سے نفرت تھی، توریت شریف میں یہ نام پاک دیکھ کر جل بھن گیا، فوراً ہی اس نے یہ نام وہاں سے کھرچ دیا۔ اگلے دن دوبارہ جب توریت شریف پڑھنے لگا، کھولی تو آج 4 جگہ نہیں بلکہ 8 جگہ یہ نام لکھا ہوا۔ اب 4 کی بجائے 8 جگہوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ بڑا حیران ہوا، گھر والوں سے پوچھا، اپنے بچوں کو ڈانٹا، تم نے ہی لکھا ہوگا؟ سب نے کہا ہم نے یہ نام نہیں لکھا۔ خیر اس نے دوبارہ نام مبارک کو خرچ دیا۔ اگلے دن کیا دیکھتا ہے کہ 8 کی بجائے اب کی مرتبہ جب اس نے توریت شریف کو کھولا پڑھنا شروع کیا تو آج 8 کی بجائے 12 مرتبہ نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج 12 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اب تو اس کا دل چوٹ کھا گیا جب اس نے دیکھا کہ میں لاکھ مٹاؤں یہ نام مٹ نہیں پاتا، مٹ نہیں رہا ہے، مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کے دل میں نور جاگ گیا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کہ جب بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مراتب کو بلند کر دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس مقام پر اللہ پاک نے نعت مصطفیٰ کو حق فرمایا، یہ قرآن کریم کا ایک مقام۔ اس کے علاوہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کن کن الفاظ کے ساتھ قرآن کریم نے یاد فرمایا، سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ یہاں اللہ پاک نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیاتی یعنی میری نشانیاں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس سے شان رب کریم بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ذکر ہو زلف مصطفیٰ کا، ذکر ہو رخ مصطفیٰ کا، ذکر ہو اوصاف و کلام کمالات مصطفیٰ کا، یہ سارے ذکر رب کائنات کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اس ذکر سے دل میں محبت الہی بڑھتی ہے، رب کائنات کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو، اوصاف و کمالات کو، نعت مصطفیٰ کو اپنی نشانیاں پر بیان فرمایا ہے، اپنی نشانیاں بیان فرمایا ہے کہ یہ سب میری نشانیاں۔
पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 159 में अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। बेशक वो लोग जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं। यहाँ बनी इसराइल की उसी बुरी आदत का बयान है कि ये औसाफ़े मुस्तफ़ा को छुपाते हैं। मगर गौर फरमाइए, पहले जो आयत हमने सुनी इसमें नाते मुस्तफ़ा के लिए लफ्ज़ हक इस्तेमाल हुआ था। यहाँ अल्लाह करीम ने नाते मुस्तफ़ा को अल हुदा यानी जरिया हिदायत इरशाद फरमाया। इससे मालूम हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा जिक्र हिदायत का जरिया है। आपकी शानें बयान की गई, आपके औसाफ व कमालात का चर्चा किया गया, आपकी सीरत पाक को ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ा जाए तो इसकी बरकत से बंदे को हिदायत नसीब होती है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में है, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के करीब से गुजरे। उसका बेटा बीमार था और वो उसके सरहाने बैठा तौरात शरीफ पढ़ रहा था। सरकारे आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यहूदी, तुझे उस सच्चे खुदा की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, क्या तौरात में मेरी नात और औसाफ लिखे हैं? उसने फौरन ही इनकार कर दिया। मगर उसका बेटा जो बीमार था, उसकी किस्मत का सितारा चमक रहा था। उसने फौरन अपने बाप का झूठ वाज़े करते हुए कहा, मैं गवाही देता हूँ तौरात में आपकी नात, आपकी सिफात और आपके तशरीफ लाने के जमाने का जिक्र मौजूद है। ये कहते ही उस यानी बच्चे ने कलीमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। ये है नाते मुस्तफा का फैजान। एक गैर मुस्लिम ने जब तौरात शरीफ में लिखी हुई नाते मुस्तफा को दिल से मान लिया, दिल से तस्लीम कर लिया, तो उसकी बरकत से उस खुश नसीब को ईमान की दौलत भी मिल गई और सहाबियत का बुलंद तरीन रुतबा भी नसीब हो गया। जिस तरह नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जरिए हिदायत है, यूं ही नाते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुपाना गुमराही का सबब भी है कि जो नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाते हैं, सामने नहीं लाते हैं, वो गुमराह व बदतीन। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के मुताल्लिक फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन मुबीन ज़लालन बईदा। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह की राह से रोका, बेशक वो गुमराही में जा पड़े। यानी वो बुरे लोग जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, दीन इस्लाम से रोकते हैं, वो बहुत बड़ी गुमराही में है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते कैसे हैं? इसका अंदाजा क्या इख्तियार किया जाए? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, बनी इसराइल बड़े चालाक हैं। वो अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह पाक के रास्ते से रोकने के लिए, दीन इस्लाम की राह में रुकावट बनने के लिए लोगों को नमाज से नहीं रोकते, वो लोगों को रोजा रखने से नहीं रोकते, ज़कात देने से मना नहीं करते, हज की राह में रुकावट नहीं बनते, बल्कि वो लोगों को रब के रास्ते से रोकने के लिए, राह हिदायत से रोकने के लिए नाते मुस्तफा को छुपाते भी हैं और इसमें बातिल को मिलाते भी हैं। ये उन्होंने तरीका निकाला। आज भी देखें, एक बड़ी तादाद है
جو اس چیز پر شرک کا فتویٰ لگاتی ہے کہ میلاد منانا کیا صحابہ نے ملایا؟ یہ میلاد شریف صحابہ نے منایا؟ کیا آپ نے منایا؟ کیا آپ کے دور میں منایا گیا؟ یوں حیلے بہانے پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ عشق رسول میں مچل کر کے ہمیں میلاد شریف منانا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانا ہے، گھر گھر کو سجانا ہے، گلیوں کو سجانا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اسی کی برکت سے ہمارے بیڑے پار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، عشق رسول میں مچل کر کے نعت مصطفیٰ گنگنانے والا بنائے، درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو بیان کیا اس میں جو غلطیاں ہوئی میں آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو درست فرما لیں اور سنتیں ادا فرما لیں۔